بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام على رسوله الكريم أما بعد، وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه وكلا وعد الله الحسنى۔ محترم سامعین اکرام، حمد و ثنا کے بعد دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور سورہ حدید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت وہ ہے صحابہ اکرام کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی شکل میں دین اسلام کی مدد کی خاطر صحابہ کی ایک ایسی ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جو تاریخ میں اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ تو صحابہ کی تعظیم کرنا، صحابہ کی توقیر کرنا، صحابہ کا اچھا تذکرہ کرنا، صحابہ کی سیرت کو پڑھنا، یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان اور عقیدے میں شامل ہیں۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق جو شخص صحابی کو گالی دیتا ہے یا عمومی طور پر صحابہ کی تکفیر کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالاتفاق وہ شخص سب کے نزدیک کافر ہے۔ اسی لیے صحابہ کی تعظیم کرنا، ان کے کارناموں کا اعتراف کرنا، یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہی شخص صحابہ کو کافر کہتا ہے یا وہی آدمی صحابہ کو گالی دیتا ہے جس کے ایمان میں خطرہ ہوتا ہے، جس کے ایمان میں خطرہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے دین کے نام پر اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہے، قیامت تک ان قربانیوں کی نظیر ہم میں سے کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا، اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ کی نبی کی محنت، صحابہ کی کوششیں، بہت سے صحابہ کا مال اور بہت سے صحابہ کا علم، جس کی وجہ سے آج ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی عمومی فضیلت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی، ہر ایک صحابی کا آپ انفرادی مطالعہ کریں گے تو ہر ایک صحابی کے اندر الگ الگ خوبیاں آپ کو ملیں گی۔ جیسے حضرت خالد بن ولید تھے، اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ حضرت زید بن ثابت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کے بارے میں فرمایا، علم میراث کے متعلق، وراثت کے مسائل کے متعلق سب سے زیادہ جانکار زید بن ثابت ہیں۔ اور اسی طرح معاذ بن جبل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال و حرام سے متعلق سب سے زیادہ جانکار حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا، امین هذه الامہ، اس امت کے سب سے امانت دار آدمی ہیں، اس امت کے سب سے امانت دار آدمی ہیں۔ اور نظر دوڑائیے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی طرف، حدیث کا کافی علم رکھتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے حضرت عبداللہ بن عباس کو، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کی تھی، اور یہ خصوصی دعا
حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے تھی اللہم علمہ التأویل، اے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں حضرت ابو ہریرہ کی، روایت حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کو جو مقام ملا وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور حدیث روایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ اول نمبر پر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ہم دروس میں، خطبات میں جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں اس کے راوی ابو ہریرہ ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کی سیرت کے لیے چند چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا جاتا ہے، جیسے اس صحابی کا نام، لقب، کنیت، یا انہوں نے کب اسلام قبول کیا، ان کی وفات کب ہوئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی جنگوں میں وہ شریک ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا خصوصی کارنامہ کیا تھا۔ کوئی بھی صحابی کی سیرت میں، ان کی بایوگرافی میں یہ سب باتیں آتی ہیں۔ اگر کسی عالم دین کی بات کریں کہ کوئی بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفسر ہے، تو ان کی سیرت میں بھی، ان کی بایوگرافی میں یہ عناصر شامل کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی اس مجلس کا ہمارا جو عنوان ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت ہے۔ یہ عنوان بڑا ہی دلچسپ ہے اس معنی میں کہ ہم عام طور پر حضرت ابو ہریرہ کا نام بہت زیادہ سنتے ہیں دروس میں۔ ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ جس شخصیت کی روایتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ شخصیت کتنی وزندار ہے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام، اصل میں نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے۔ دوس یہ ایک قبیلہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی جانب منسوب کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ وہیں کے تھے۔ جاہلیت میں حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد شمس تھا۔ عبد شمس کا مطلب سورج کا بندہ۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن پڑ گیا، اور یہ اب ہم جو ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ کی کنیت ہے۔ عربوں کے اندر کنیت کا رواج بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہنے کے دو وجوہات ذکر کی گئی ہے۔ ایک، خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا كُنِّيتُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ لِأَنِّي وَجَدْتُ هِرَّةً فَجَعَلْتُهَا فِي كَمِّي فَقِيلَ لِي مَا هَذِهِ قُلْتُ هِرَّةٌ قِيلَ فَأَنْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک بلی کو پایا۔ ہرۃن کہتے ہیں عربی میں بلی کو۔ میں نے ایک دن ایک بلی کو پایا تو میں نے اس کو اپنی آستین میں چھپا لیا۔ کمن آستین کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کو اپنی آستین میں چھپا لیا تو پوچھا گیا، لوگوں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ بلی ہے۔ تو لوگوں نے کہا فأنت ابو ہریرہ، آپ ہی ابو ہریرہ ہے۔ یعنی اب کا معنی باپ ہے۔ ابو ہریرہ بلی کا باپ۔ اب اصل میں کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، کیونکہ وہ بلی کی پرورش کرتے تھے، بلی کو پالا کرتے تھے، اور شریعت اسلامیہ میں بلی کو پالنا جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ وہ بہت زیادہ تم پر طواف کرنے والی ہے۔ طواف کا مطلب وہ ہمارے گھروں میں آتی جاتی ہے۔ اسی لیے جہاں کتے کی بات آتی ہے، بلی کے مقابلے میں کتا جب برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، بلی کے لیے ایسا حکم نہیں دیا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بلی پالنے کے شوقین تھے، اسی لیے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی کنیت پڑھنے کی ایک وجہ خود انہوں نے اپنی زبان سے کہا۔ ایک اور وجہ ایک روایتوں میں ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں كنت ارعى غنما لاهلي فكانت لي هريرة العب بها فكنوني بها، کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، تو میرے پاس ایک بلی تھی جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا،
تو لوگوں نے یہ دیکھ کر میری کنیت ہی ابو ہریرہ رکھ دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی کنیت کیوں پڑی، اس کے دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اور ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام پر ان کی کنیت غالب آ گئی، ان کی کنیت غالب آ گئی۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا نام، ایک ہوتا ہے کنیت۔ لوگ آدمی کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی کنیت اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ کو نام سے کوئی شخص ان کو نہیں جانتا تھا، یا جانتا بھی تھا تو ان کو کنیت سے پکارتا تھا، جس کی وجہ سے یہ عام ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کو تمام لوگوں نے ابو ہریرہ نام رکھ دیا۔ بہت سے اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو کنیت سے زیادہ پکارتے ہیں، کنیت سے زیادہ پکارتے ہیں۔ یہاں ہندوستانی ماحول میں یہ بات نہیں پائی جاتی، لیکن عرب کے ماحول میں ہر بچہ اور ہر بڑا آدمی، ہر کوئی بھی مشائخ کیوں نہ ہو، ان کی کنیت ہوتی ہے، اور کنیت رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ذکر کیا کہ انسان کو کنیت رکھنا چاہیے، مسلم کی روایتیں ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ کے نام اور کنیت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ مدینہ سے، یمن سے جو دوس قبیلہ تھا وہ مدینہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 7 ہجری میں یہ مدینہ آیا۔ ایک قبیلہ جو قبیلہ دوس تھا اس میں حضرت ابو ہریرہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے ملاقات کی، ملاقات کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لا لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر ایک جنگ ہوئی جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی، مسلمانوں کی جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوئی، اور یہ 7 ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 7ویں سال 7 ہجری میں ہوئی۔ خیبر کی جنگ تھی اور یہ یہودیوں کے ساتھ ہوئی۔ اسی جنگ میں حضرت ابو ہریرہ آئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا، اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فضیلت دی اسلام میں، اور اسی جنگ میں غزوہ خیبر میں حضرت ابو ہریرہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی جنگ تھی جو اسلام کی تائید میں تھی۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیے، حضرت ابو ہریرہ کا اسلام 7 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کر لیا، اور کوئی بھی مومن آدمی یہ چیز برداشت نہیں کرتا کہ وہ اسلام پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، لیکن اس کے گھر والے اسلام پر نہ ہو یا ہدایت پر نہ ہو، ایمان پر نہ ہو۔ کوئی بھی موحد اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، تو صحابہ کیسے برداشت کرتے؟ تو ان کی ماں کافرہ تھی۔ بار بار ابو ہریرہ ان کی والدہ کے سامنے اسلام کی باتیں بتاتے، دین کی باتیں سکھاتے، اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ کی والدہ انکار کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک قسم کی پریشانی ذہن و دماغ میں تھی، ایک قسم کی الجھن تھی، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے آ کر شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ابھی مشرکہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ جہنم میں نہ چلا جائے، وہ کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، تو آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کیجیے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ نے کیا بہترین دعا مانگی، کیا بہترین دعا اللہ کے نبی سے طلب کی، ہدایت کی دعا طلب کی۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین۔ اے نبی، آپ میرے اور میری والدہ کے حق میں دعا کیجئے کہ مومنوں کے نزدیک، مومن بندوں کے نزدیک ہم محبوب ہو جائیں، یعنی مومن بندے مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کریں۔ اور انسان سے محبت کب ہوتی ہے؟
ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، بھلائیوں کی بنیاد پر، خیر کی بنیاد پر، اور یہ ہر طرح کا خیر حضرت ابو ہریرہ کے اندر موجود تھا، اور یہی تڑپ تھی جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ میری والدہ بھی توحید کے راستے میں آ جائے اور لوگ ان سے بھی محبت کرنے لگ جائے، اور موحد جو آدمی ہوتا ہے فطری طور پر اس کے چاہنے والے بن جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ میری ماں سے لوگ محبت کریں اور مجھ سے محبت کریں، اور میں اور میری والدہ تمام مومن بندوں سے محبت کریں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس یہ درخواست کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ، اے اللہ تیرے اس بندے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے تو محبت کر، اور لوگوں کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ان کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر دیکھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو جو دعا دیتے وہ صحابی اس میدان میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا، سب سے زیادہ کامیاب نظر آتا۔ جیسا کہ ابن عباس کا تذکرہ ہم نے کیا، حضرت ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے اللہم علم التأویل کی دعا کی کہ اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا، ترجمان القرآن، اور بحیثیت مفسر حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں تفسیر کے معاملے میں، تفسیر کے میدان میں سب سے اچھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی سب سے اچھی روایتیں ہیں تفسیر کے معاملے میں، اور ان کا قول سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ بنے، اور حضرت ابو ہریرہ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے علم کے لیے دعا کی، حدیث کا علم حاصل کیا، دین کی بہت بڑی خدمت کی، حدیثوں کی حفاظت کی۔ اور آج جو حدیثوں کی حفاظت کرنے والے صحابی منکرین حدیث کے نزدیک نشانہ بن گئے، یہ بحث آئندہ آئے گی انشاءاللہ، میں آئندہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور اس دعا کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، اس دعا کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مومن میرا تذکرہ سنتا یا مجھے دیکھتا تو میرے سے محبت کیے بنا نہیں رہ پاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کی والدہ اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی کہ وہ اسلام پر آ جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو تو دین کی توفیق دے دے، اسلام کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی والدہ بھی نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ حضرت ابو ہریرہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے محدث تھے، اور حدیث کے معاملے میں بڑا گہرا علم حضرت ابو ہریرہ کو تھا، اور یہ علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی حاصل نہیں ہوا۔ مشقت علم کی خاطر حضرت ابو ہریرہ نے تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، یہاں تک کہ 7 ہجری میں اسلام قبول کر لینے کے بعد ہمیشہ ابن عبد البر کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے۔ دن و رات ابو ہریرہ کا یہی مشغلہ تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا۔ وہ صحابہ جو دیگر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہیں ہو پاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ وہاں حاضر رہتے تھے۔ دن و رات حضرت ابو ہریرہ کا یہی مشغلہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کا شمار فقراء صحابہ میں ہوتا ہے، فقیر صحابہ تھے، اور عام طور پر علم سے جن لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے وہ فقیر ہی ہوتے ہیں، فقراء ہی ہوتے ہیں جن کو علم سے دین سے زیادہ دلچسپی ہوتے ہیں۔ اور ایک مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہتے ہیں، وہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا گیا، اور وہاں کچھ غریب صحابہ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حدیث حاصل کرتے تھے، ان میں ابو ہریرہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور وہاں پر جو صحابہ بیٹھتے تھے ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ
ابو ہریرہ رہتے تھے، ابو ہریرہ کا یہ کام تھا کہ علم حدیث کو حفظ کر لیا جائے، علم حدیث کو حفظ کر لیا جائے، اس کے متون کو حفظ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی فن میں ماہر ہونے کے لیے، چاہے وہ تفسیر کا علم ہو، حدیث کا ہو، کوئی بھی قرآن کا علم ہو، اس کے متون کو حفظ کر لینا چاہیے، اس کے متون کو ایسے ہی یاد کر لینا چاہیے انسان کو جب جا کر اس فن میں وہ ماہر ہوتا ہے، جب جا کر وہ اس فن میں ماہر ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیثیں سننے کے بعد فوراً یاد کر لیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسے بھی تھے جو وہ بھی روایت کرتے تھے، لیکن وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے فوراً بعد لکھ لیا کرتے تھے۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو بعض کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ لکھ لیتے ہیں اور بعد میں یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ تھے جو لکھتے تھے، بعد میں ان حدیثوں کو یاد کرتے، عمل کرتے، اس کے بعد روایت کرتے تھے۔ لیکن ابو ہریرہ فوراً اللہ کے نبی کی زبانی سننے کے بعد یاد کرتے تھے اور ان روایتوں کو عام کرتے تھے اور ان روایتوں پر عمل کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے لیے خصوصی طور پر علم حدیث کے فن کا علم انہیں حاصل ہو، اس بات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور فقراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور علم سے متعلق، حدیث کے علم سے متعلق اتنی زیادہ دلچسپی ہوتی تھی کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ منبر اور قبر کے درمیان مدینے کی حضرت ابو ہریرہ ایسے ہی پڑ جاتے تھے، گر جاتے تھے بھوک کی شدت سے، اتنا زیادہ علم حاصل کرتے کہ بھوک لگ جاتی ہے اور وہیں گر پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے گزرنے والے افراد ان کو دیکھ کر کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ لوگ بڑی شخصیتوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، ویسے ہی ابو ہریرہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ جو بھی بڑی شخصیت ہوتی ہے لوگ اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، لوگ اس پہ طعنے کستے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ معمولی شخصیت نہیں تھی، بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے حضرت ابو بکر کے گھر پر جا کر گر پڑے، اور وہی شدت کی بھوک حضرت ابو بکر کو لگی، پھر وہاں سے عمر گزرے اور وہی شدت کی بھوک حضرت عمر کو بھی لگی تھی، اور ایک صحابی دوسری صحابی کو پہچان نہیں پایا تھا بھوک کی وجہ سے۔ وہاں اس کے بعد اللہ کے نبی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی اپنے گھر لے گئے اور ان تمام صحابہ کو کھانا کھلایا۔ بتانا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت ابو ہریرہ علم حاصل کرنے کے بہت شوقین تھے، صبر کرتے تھے، پریشانیوں کے باوجود علم کے میدان سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے۔ تو ہمارے طلباء اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسا جذبہ دکھائے۔ انسان نوجوانی میں یا بچپن کی عمر میں علم جب حاصل کرتا ہے تو بڑھاپے کی عمر میں جا کر اس کے علم میں پختگی آتی ہے، اس کا علم اتھینٹک کہلاتا ہے، اس کا بڑھاپے میں اس کا علم مستند ہوتا ہے۔ تو بچپن میں، جوانی میں انسان کو علم حاصل کرنے کے سلسلے میں محنت کرنا چاہیے، اور کبھی ایسا ذہن انسان نہیں بنانا چاہیے کہ صرف وہ لوگ پڑھے جو علماء ہیں، یا وہ لوگ پڑھے جن کے لیے مدارس کی چار دیواری میں مقید کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، علم حاصل کرنا ہر ایک انسان پر فرض ہے۔ مصروفیات آئیں گی، اس کے باوجود انسان وقت نکال کر، چاہے وہ بزنس کرتا کیوں نہ ہو یا کہیں جاب کرتا کیوں نہ ہو، وہ وقت نکال کر علم حاصل کرے۔ علم سے جس کو دلچسپی ہوتی ہے اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں بہت زیادہ برکت تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے اساتذہ کون تھے؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ کے پاس علم کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، حدیث کا علم کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کس کے پاس تعلیم حاصل کی؟ ان کے ٹیچرز کون تھے؟ سب سے پہلے ان کے اساتذہ میں حضرت ابو بکر کا شمار ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا، اس کے بعد ابی بن کعب کا، اس کے بعد اسامہ بن زید جو ان کو حب رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد حضرت عائشہ، اس کے بعد فضل، اس کے بعد بصرہ بن ابی بصرہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اساتذہ تھے۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی بڑی شخصیتوں کے پاس حضرت ابو ہریرہ نے علم حاصل کیا، تو اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے علم میں کتنی گہرائی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ کے علم میں کتنی گہرائی ہوگی، اور حدیث کا فن
کیسے حضرت ابو ہریرہ نے پی لیا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ کی جب بات، ان کے شاگردوں کی جب بات آتی ہے تو کئی صحابہ ان کے شاگرد بنے، اور صحابہ کے بعد کئی تابعین ان کے شاگرد بنے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے 800 سے زائد شاگرد تھے، 800 سے زائد حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد۔ اتنی بڑی تعداد میں شاگردوں کی تعداد اتنی کثرت سے بنانا یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں صرف ایک آدمی نے سنا، یہ ایک آدمی 800 لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ دین کی دعوت ایسے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا عنی ولو آیا کہا کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، میری جانب سے اگر تمہیں پہنچے تو تم دوسروں لوگوں کو پہنچاؤ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے اساتذہ اور شاگردوں کی تفصیل کے بعد کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ حدیث تھے، حدیثیں یاد کر لیا کرتے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن حفظ کرنے کے مقابلے میں حدیث حفظ کرنا مشکل ہے۔ قرآن آسانی سے آپ بیٹھیں، ایک گھنٹہ نکالیں، ایک صفحہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، لیکن حدیثوں میں جو سندیں ہوتی ہیں اور متن جو ہوتا ہے، پھر جو تخریج ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، ایک حدیث کے بعد اس باب کے بعد کون سی حدیث آئے گی، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر حدیثوں کے نمبروں کو یاد رکھنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے، اور صحابہ کی ایک خصوصیت تھی کہ جب وہ علم حاصل کرتے تو پورے فنون کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ یعنی کوئی صحابی ہے صرف حدیث حاصل کرتا، ایسا نہیں تھا، یا کوئی صحابی ہے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھتا، ایسا نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا یہ اثر تھا، کچھ صحابہ تفسیر کے علم میں ماہر ہو گئے اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ جیسے ابو ہریرہ حدیث کے علم میں ماہر ہو گئے، اور حضرت ابو ہریرہ کا تذکرہ ہم حدیث کے نام سے لیا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو عمومی طور پر پورے علوم کا مجموعہ صحابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جہاں حافظ حدیث تھے، قرآن پڑھنے کے بڑے شوقین تھے، قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ابی بن کعب یہ حافظ صحابی تھے، اور ابی بن کعب کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ آسمان سے وحی ہوتی، اور آسمان سے وحی میں حضرت ابی بن کعب کا نام لیا جاتا کہ قرآن ان کو سنایا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو یہ واقعہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام میرے پاس لیا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، تو حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اور یہی رواج کو باقی رکھتے ہوئے دیگر صحابہ، خصوصی طور پر ابو ہریرہ، اللہ کے نبی جب ابی بن کعب کے سامنے قرآن سناتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں، اس حیثیت سے حضرت ابو ہریرہ ابی بن کعب کے پاس قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو قرآن کے معاملات سے بھی دلچسپی تھی، قرآن کا بھی اچھا خاصا علم تھا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں کی تعداد کیا ہے۔ کچھ صحابہ ہیں جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، اچھا علم رکھتے ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ روایتیں انہی سے مروی ہیں۔ ان کو اصطلاح میں مکثرین صحابہ کہتے ہیں، مکثر کہتے ہیں عربی میں زیادہ کو، تو ان کو مکثرین صحابہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا درجہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے جتنی روایت کی ہے، کوئی اور صحابی اتنی روایت نہیں کر پائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں کی تعداد 5374 ہے، 5374، 5374، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ تعداد ہے سب سے زیادہ۔ اس کے بعد ابن عمر کا نام ملتا ہے، حضرت عائشہ کا نام ملتا ہے، انس بن مالک کا ملتا ہے، اور کئی صحابہ ہیں جو مکثرین صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث کو زیادہ روایت کیا ہے۔ یہ تفصیلات کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نواسے، یہ سب ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اہل بیت کی فضیلت میں جو بھی روایتیں آتی تھی اللہ کے نبی کے خاندان کے افراد میں، ان کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے کوئی روایت کہی ہو،
فوراً اللہ کے نبی فوراً حضرت ابو ہریرہ لوگوں کے سامنے ان روایتوں کو عام کرتے تھے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم بھی اہل بیت کا تذکرہ کریں لیکن ان کی شان میں غلو نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے جتنا درجہ ان کو دیا ہے اتنا ہی درجہ لوگوں کے سامنے ذکر کریں۔ ایک روایت ہے جس کے راوی خود ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول فی الحسن والحسین، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا حسن اور حسین کے بارے میں کہ من احبنی فلیحبب ہذین، جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ان دونوں سے محبت کر لے، یعنی حسن اور حسین سے اسی کو محبت ہوگی جو نبی سے محبت کرتا ہے، حسن اور حسین کو اسی سے محبت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور حسن اور حسین کی عزت وہی اچھالے گا جو اللہ کے نبی سے نفرت کرتا ہو، عداوت کرتا ہو۔ یہ روایت۔ اس کے علاوہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے جو حضرت فاطمہ کے شوہر تھے۔ خیبر کے موقع پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا 7 ہجری میں، تو یہ سب سے پہلے اسلام کی جنگ تھی۔ حضرت علی کی فضیلت میں ایک بات آئی، مسلم کی روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ یہ جھنڈا خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جھنڈا، یہ لیوا میں کل اس آدمی کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کل اس کے ہاتھوں ہمیں فتح نصیب کرے گا خیبر کی جنگ جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی۔ اور یہ حضرت علی اس سے مراد تھے، حضرت علی کو اللہ کے نبی نے یہ جھنڈا دیا تھا خیبر کے موقع پر۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت کو روایت کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ حضرت علی کی فضیلت میں غلو کرتے ہیں، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، ایسا حق دیتے ہیں جو حضرت علی کے بارے میں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ہم کہنے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، ایسی باتیں۔ یا کچھ افراد حضرت علی کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی سے کام لیتے ہیں، حضرت علی کی تنقیص کرتے ہیں، حضرت علی کا مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دونوں کام نہیں کیے، اللہ کے نبی نے کی زبان سے جو حدیث سنی وہی روایت لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے علم کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ کیسا علم حاصل کرتے تھے یہ آپ نے سنا، لیکن حضرت ابو ہریرہ اپنے علم پر کیسے عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کے سامنے آئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مدینہ میں رہتا ہے اور مدینہ کی آب و ہوا کو برداشت کرتے ہوئے وہیں رہ کر علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا، جو مدینہ میں رہتا ہے اور مدینہ میں رہ کر مدینہ کی آب و ہوا کو برداشت کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ پوری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ ہی میں رہے، اللہ کے نبی سے 4 سال 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کا انتقال 11 ہجری میں ہوا، 4 سال علم حدیث حاصل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو ہریرہ 40 پر 7 سال زندگی گزاری، 40 پر 7 سال پوری اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 40 پر 7 سال پوری زندگی حدیث کی نشر و اشاعت میں، حدیث کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے لوگ روایت کرتے تھے، علم حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ صرف یہی وجہ تھی کہ ابو ہریرہ مدینہ میں رکے کہ اللہ کے نبی نے قیامت کے دن اللہ کے نبی سفارش کریں گے ایسے افراد کی جو مدینہ میں رہیں گے۔ یہ ایک معمولی سی مثال تھی کہ ابو ہریرہ علم حدیث پر روایت کرنے کے ساتھ ساتھ کیسے عمل کرتے ہیں۔ علم کے اندر انسان کے، چاہے وہ انسان کا علم ہو یا عام آدمی کا وہ علم ہو یا عالم کا علم ہو، اس کے علم میں اسی وقت دم آتا ہے، روب و دبدبہ پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی ابو القاسم، ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، میرے خلیل نے، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، اللہ کے نبی کے حق میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میرے خلیل نے میرے تعلق سے یہ وصیت کی ہے
اللہ کے نبی نے 3 وصیتیں حضرت ابو ہریرہ کو خصوصی طور پر کی تھی، جو حدیث کی شکل میں بعد میں ابو ہریرہ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ وہ یہ ہے کہ ثلاث لا ادعہن حتی اموت، 3 چیزیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میری وفات بھی ہو جائے۔ وہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے جو ان کو نصیحت کی، صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے عربی میں، ایام 20 جو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 14، 15، 16 کو پڑھتے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو پڑھتے ہیں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ 14، 15، 16 پڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسرا صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز، تیسرا عشاء کے بعد وطر پڑھنا۔ آج ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد نکل جاتے ہیں، یا 2 رکعت سنت پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ وطر بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور وطر پڑھتے ہیں بھی تو 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ وطر کی روایتوں کے سلسلے میں 1، 3، 5 تک آئی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم پر کیسے عمل کیا کرتے تھے، اپنے علم پر کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ علم کے شوقین تھے، ان کا مشغلہ یہی تھا کہ وہ علم حدیث کو پھیلائیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی حضرت ابو ہریرہ کا کام حدیث کی نشر و اشاعت، پھر حضرت عمر کے دور میں بھی یہی کام، حضرت عثمان کے دور میں جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، اس فتنے سے حضرت ابو ہریرہ بالکل الگ تھلگ تھے، کیونکہ فتنوں کے دور میں ایک عالم کی یہ شان ہونا چاہیے کہ وہ فتنوں میں نہ پڑیں۔ ایسے ہی ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو دروازے بند کر کے رکھتے تھے، اپنے آپ کو بند کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے فتنوں کے دور میں۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان 2 جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے، اس میں کئی صحابہ شریک ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے علیحدگی اختیار کر لی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی فضیلت ہے۔ تو جو صحابہ اس جنگوں میں شریک ہوئے، ہم ان صحابہ کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ وہ صحابہ اپنے موقف کے اعتبار سے بہت زیادہ صحیح تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مقابلے میں جنت کا وعدہ ان سے کیا ہے، تو ہم ان کے بارے میں کلام نہیں کر سکتے، یہ الگ موضوع ہے۔ بس یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فتنوں سے بہت زیادہ دور رہا کرتے ہیں۔ ان کی اس زندگی سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں فتنے ہوتے ہیں وہاں انسان کو نہیں جانا چاہیے، جہاں فتنے پنپتے ہیں وہاں اپنا قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھیلانے کی جرت، علم کو، دعوت کو، دین کی دعوت پیش کرنے کے سلسلے میں، اس کے باوجود ایک چیز یہ بھی ہے کہ نہی عن المنکر، برائی کو جب دیکھتے تو حضرت ابو ہریرہ فوراً روکتے تھے، امراء حکمرانوں کو روکتے تھے۔ کہ مسلم کی روایت ہے، ابو زرعہ راضی ہیں، فرماتے ہیں قال دخلت مع ابی ہریرہ فی دار مروان، بنو امیہ کی خلافت میں ایک خلیفہ تھا جس کا نام مروان ہے، میں مروان کے گھر میں اور ابو ہریرہ داخل ہوئے، فرآ فیہا تصاویر، تو حضرت ابو ہریرہ نے وہاں کچھ تصویریں دیکھی۔ تو نہی عن المنکر انسان کیسے کرنا ہے، نہی عن المنکر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ حاکم کو بھی پوچھتا ہے، محکوم کو بھی پوچھتا ہے، عالم کو بھی پوچھتا ہے، عوام کو بھی پوچھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو زرعہ یہ مروان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ تصویریں دیکھی، وہ وقت کے خلیفہ تھے۔ آج ہم بادشاہوں کے سامنے، منسٹروں کے سامنے دعوت دین پیش کرنے کو ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو برائی کو چھپاتے ہیں، برائی کو چھپاتے ہیں، ان کی اچھائیوں کا ذکر چاپلوسی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے اندر جرت دیکھیے، اور یہی چیزیں تھیں جو صحابہ کو جنت دلائی تھی، یہی چیزیں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب تصویریں دیکھی، آج ہم بھی کسی کے گھر، بڑے آدمی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو دل میں محسوس ہوتا ہے کہیں ہمیں ٹارگٹ نہ بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں سوچا۔ جو آدمی نہی عن المنکر انجام دینا چاہتا ہے، اللہ کے خلاف کوئی چیز وہ برداشت نہیں کرتا، تو وہ نہی عن المنکر ضرور انجام دے گا۔
ضرور انجام دے گا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. لیکن اس معاملے میں ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ حکمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا تو کہا قال سمعت رسول اللہ یقول قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی سنائی حضرت ابو ہریرہ نے بادشاہ کے سامنے کہ ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة او ليخلق حبة او ليخلق شعيرة. جو شخص میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مخلوق میں سب سے بڑا ظالم ہے، ویسی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ میں نے تخلیق کی، جیسا کہ میں نے پیدا کیا. قیامت کے دن ہم اس سے کہیں گے ایک دانہ پیدا کر کے بتلا دو، ایک تصویر پیدا کر کے بتلا دو، یا اس تصویر میں جان بھر کے دکھلا دو، یا کوئی ذرہ پیدا کر کے بتلا دو. انسان کے اندر یہ سکت نہیں ہے، وہ خود اپنی اولاد نہیں پیدا کر سکتا تو یہ چیزیں کہاں پیدا کر سکتا ہے؟ تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہیں. یہی اور ایک چیز یہ بھی آتی ہے جیسا کہ بنو امیہ کا تذکرہ آیا. بنو امیہ یہ امیر معاویہ نے اس خلافت کی بنیاد رکھی تھی. اس خلافت کی بنیاد حضرت امیر معاویہ نے انصاف کے ساتھ رکھی تھی. بعد میں آنے والے کچھ حکمرانوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، حضرت حسن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن کرنے سے منع کیا. بنو امیہ تھے، اور بنو امیہ کے کچھ حکمران ایسے تھے جن میں امیر معاویہ نہیں تھے، کچھ حکمران ایسے تھے جو حسن اور حسین حضرت علی سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ خلافت کے معاملے میں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور اختلافات سب سے ہوتے ہیں. تو کچھ بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے یہ منع کیا کہ حضرت حسن کو اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے بازو دفن نہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہیں اور ان کا نواسہ ہے، دفن کیا جائے تو کیا بات ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے وہاں بھی کھل کر مخالفت کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اہل بیت سے متعلق کتنی محبت رکھتے تھے، کتنی چاہت رکھتے تھے. اور ایک چیز علم حدیث کے معاملے میں حضرت ابو ہریرہ کا بڑا مقام تھا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ وعاءین، میں نے اللہ کے رسول سے علم کے 2 برتن سیکھے. اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے اپنی وفات کے وقت سنائے. اپنی وفات کے وقت حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو عام کیا، میں نے اللہ کے رسول سے علم کے 2 برتن سیکھے. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، رہا ان میں سے ایک، میں نے لوگوں کے درمیان اس علم کے برتن کو کھنگال دیا، بہا دیا، پہلا دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَبَثَثْتُهُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ، رہا دوسرا اگر میں اس کو تمہارے سامنے بیان کروں تو قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو یہ میرا حلق کاٹا جائے گا، میرا یہ بلعوم کاٹا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی تھیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا، یا اسی طرح منافقوں کی علامتیں بتلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول حذیفہ بن یمان تھے جن کو منافقوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو تاکید کی تھی ان روایتوں کا عام نہ کیا جائے، کیونکہ اگر بتلا دیا جائے کہ یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی منافق ہے، تو لوگوں کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے گا. خود کافر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، منافق کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. تو وقتاً فوقتاً کچھ واقعات ہونے والے ہیں جن کی ضرورت عوام الناس کو نہیں تھی. ایسے کچھ واقعات یا ایسی کچھ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھی جو بتانا مناسب نہیں تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کتمان علم کے ڈر سے کہیں علم کو چھپانے والی بات نہ آ جائے، موت کے وقت کچھ روایتیں، وہ روایتیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی لا الہ الا کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا وہ جنت میں داخل ہو جاتا. ان روایتوں کا عام کیا، ان روایتوں کو مرتے وقت اس ڈر سے کہ کہیں میں علم کو نہیں چھپا رہا ہوں. علم کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے. علم معلوم ہوتے ہوئے کوئی کسی آدمی کو معلوم نہیں، وہ لا ادری کہتا ہے، نہیں معلوم، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی آدمی معلوم ہے اس کے باوجود علم کو چھپاتا ہے، کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو، تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. اس ڈر سے حضرت ابو ہریرہ نے چند روایتوں کو موت سے پہلے روایت کیا اور لوگوں کو بتلایا. آخر میں حضرت ابو ہریرہ کی سیرت ختم ہوتی ہے یہیں پر. وفات حضرت ابو ہریرہ کی 50 پر 7 ہجری میں ہوئی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا 7
ہجری میں حضرت ابو ہریرہ نے خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا. اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی عمر 28 سال کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال زندگی گزاری اور حدیث کا علم حاصل کیا. آخر میں حضرت ابو ہریرہ کی وفات 50 پر 7 ہجری میں ہوئی اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے 40 پر 7 سال زندگی گزاری. حضرت ابو ہریرہ کے متعلق جو سیرت تھی میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں. بہرحال آپ نوجوانوں میں سے کہ بعض لوگوں کی خواہش تھی تو میں نے یہ جرت کی. حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا ایک پہلو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ 5374 روایتوں کو کیسے روایت کر دیا. بعض لوگوں نے اس پر اعتراض اٹھایا. انشاءاللہ وہ کیا اعتراضات ہیں جو دشمنان اسلام حضرت ابو ہریرہ پر وار کیا اور اس کے جوابات کیا ہیں، انشاءاللہ کبھی اسی مناسبت سے آپ کے سامنے تفصیلی طور پر ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی تعظیم کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی، ان کے اسوے اور قدوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.